جو فوج تھی ان کی طاقت کو اس نے محدود کر دیا اور جنرلز کے اندر جو ٹاپ کلاس تھی اس کے اندر اس نے ڈیوائڈ کر دیا. سو پارلیمنٹ کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل کھڑی کر دی گئی, سپریم کورٹ کے سامنے شریعہ کورٹ کھڑی کر دی گئی. حالانکہ امبیڈکر نے ان کو منع کیا کہ آپ مت جائیں, آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان میں پورے ہونے والے نہیں ہیں. سارے زندگی وہ جھگیوں میں رہے, لیکن انہوں نے یہاں وزیر قانون بننا پسند نہیں کیا. صوبوں کو طاقتور کر سکتے تھے, ان کو تو انہوں نے دبا دیا گلا. لائن جو ہے نا وہ کھینچی ہے دراصل پنجاب کے اوپر. پھر وہ جو کلچر کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ ڈسٹرائے ہوا, وہ اسی لیے ڈسٹرائے ہوا کہ پاکستان میں ہم میں اور ہندوستان میں یہی ایک بہت بڑا فرق ہے اور مسئلہ بھی ہے کہ ہندوستان نے پہلے دن کچھ فیصلے کر لیے. مثال کے طور پہ اس نے جو آرمی چیف تھا یا جو بھی جنرل تھا, جو فوج تھی ان کی طاقت کو اس نے محدود کر دیا اور جنرلز کے اندر جو ٹاپ کلاس تھی اس کے اندر اس نے ڈیوائڈ کر دیا. اس کے اختیارات محدود کر کے اس کا جو اسٹیٹس تھا اس کو فزیکلی بھی اس کو وہاں تک محدود کیا, اور جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا اس کو پرومیننٹ کیا اور اس کو بااختیار کیا. نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد انہوں نے جو ایک دلت رہنما تھے بنگال کے بابا صاحب امبیڈکر, ان کو بلایا, جو کہ کانگریسی رہنما بھی نہیں تھے, ان کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ آپ قانون کا شعبہ پکڑیں اور آپ اپنی ٹیم بنائیں اور آپ ہمیں کانسٹیٹیوشن بنا کے دیں. اور یہ ان کی کامیابی ہے کہ ایک بڑا بہترین کانسٹیٹیوشن 1950 تک یا 52 تک وہ ان کو بہترین بنا کے بابا صاحب امبیڈکر نے دے دیا. اور وہی کانسٹیٹیوشن ہے بیسیکلی, اس کو اس انداز میں بنایا گیا کہ بابا صاحب امبیڈکر خود لکھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محض آئین نہ بنے بلکہ ایک ایسا آئین بنے جو کہ ہندوستان کے عوام کے اندر کانسٹیٹیوشنلزم پیدا کرے, آئین پسندی پیدا کرے. وہ بن گیا وہاں پہ. جس زمانے میں وہ اپنا آئین بنا کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے تھے, اس وقت ہم نے صرف ایک قرارداد مقاصد منظور کرائی تھی, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ عوام کی نہیں ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یعنی سید مودودی صاحب کی ہوگی, جمعیت علماء پاکستان کی ہوگی, جمعیت علماء اسلام کی ہوگی. یعنی کہ ایک اشرافیہ ہے, اس کے جو سپورٹر ہے یا ووٹر ہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو, پارلیمنٹ میں بھلے کوئی بھی ہو, لیکن طاقت ان کے پاس رہے گی. ٹھیک ہے. سو آپ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. سو پارلیمنٹ کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل کھڑی کر دی گئی, سپریم کورٹ کے سامنے شریعہ کورٹ کھڑی کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور ہم نے ٹوٹل ایک قرارداد مقاصد منظور کی. اور ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ جوگندر ناتھ منڈل جو خود بھی دلت تھے, بنگال میں ہی تھے, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان آ جائیں, آپ نے ہمیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, قانون کے حوالے سے بڑا سپورٹ کرنا ہے. وہ آئے, حالانکہ امبیڈکر نے ان کو منع کیا کہ آپ مت جائیں, آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان میں پورے ہونے والے نہیں ہیں. وہ آ گئے. اتفاق سے وہاں امبیڈکر صاحب جو دلت رہنما تھے وہ وہاں پہ انہوں نے ان کو کانسٹیٹیوشن کا کام سونپا گیا. یہاں پہ وزیر قانون بنے ہمارے منڈل صاحب. لیکن قرارداد مقاصد منظور ہونے کے بعد جو ماحول پیدا ہوا, انہوں نے نہ صرف یہ کہ وزارت قانون سے استعفیٰ دیا, جو حالات انہوں نے تب دیکھے. ہم تو کہتے ہیں نا ضیاء نے شروع کیا, ضیاء نے شروع کیا. ضیاء والا منظرنامہ انہوں نے اپنے استعفے کے اندر اس زمانے میں لکھ دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا گزارا یہاں پہ. نہ صرف یہ کہ انہوں نے وزارت قانون سے استعفیٰ دیا, انہوں نے پاکستان کی شہریت چھوڑی, انہوں نے پروٹوکول چھوڑا, اور انہوں نے جو سفر میں رستے میں ایک جگہ سے دوسری دنیا میں آپ جا رہے ہیں جو کچھ گنوایا اس کو نظر انداز کیا. واپس کلکتہ گئے اور کلکتہ کے مضافاتی علاقے میں جھگیوں میں رہتے تھے. وہ سارے زندگی وہ جھگیوں میں رہے, لیکن انہوں نے یہاں وزیر قانون بننا پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو ہم نے ابتدائی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ عوام کے پاس حکومت نہیں جائے گی, یہ جاگیرداروں کے پاس رہے گی, یہ اسٹیٹ اشرافیہ کے پاس رہے گی, اور یہ مولوی کے پاس رہے گی. ہم نے پہلے دن طے کر لیا. جب طے کر لیا تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت یہاں پہ پریویل نہیں کرے گی. جمہوریت جب پریویل نہیں کرے گی تو یہاں پہ کانسٹیٹیوشن بھی پریویل نہیں کرے گا. کانسٹیٹیوشنزم تو گیا. کانسٹیٹیوشنزم تو ویسے بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم جب آئین سازی کرتے ہیں تو وہ جمہوری بنیادوں پہ نہیں کرتے, وہ ہم کرتے ہیں اس پہ میجورٹیرینزم کے اوپر ہم کرتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم آپ کا کوئی بھی حق معطل کر سکتے ہیں. جب کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, جیسے جنرل مشرف نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے, کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی کہ آپ کا سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی جو کہ ملک کا پریزیڈنٹ ہے, اس کی طبیعت کے اندر کانسٹیٹیوشنلزم نہیں ہے. وہ کہہ رہا آئین کیا ہوتا ہے, آئین تو کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دو اس کو. یہ انہوں نے آن ایئر کیمرے پہ کہا. جب یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئینی اور قانونی طور پہ جو ادارے عوام کو طاقتور کر سکتے تھے, صوبوں کو طاقتور کر سکتے تھے, ان کو تو انہوں نے دبا دیا گلا. اب ایک چیز رہ گئی تھی جو کہ عوام کو اسٹرینتھن رکھ رہے تھے, وہ تھا کلچر.